اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. سب سے پہلے میں تمام متخصصین کو صمیم قلب سے فرداً منفرداً مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ کے اس بزم کے روح رواں محترم ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. تمام اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے ایک استاد تھے، آرنلڈ، یورپ میں. ان سے بڑے متاثر بھی تھے اور ان کے حوالے سے نظم بھی موجود ہے. تو کہتے ہیں کہ آپ نے سوچا ہوگا، دیکھا ہوگا علامہ اقبال علیہ الرحمہ کو کہ وہ بیٹھے بیٹھے اس طرح سے غور و فکر میں چلے جاتے تھے. ایسا لگتا ہے جیسے سو جاتے تھے. وہ سوتے نہیں تھے، وہ ڈیپ میڈیٹیشن میں جاتے تھے، اور وہاں سے ایک اچھی سی وہ کنیکٹ ہوتے تھے نیچر سے، اور وہاں سے ایک نیا آئیڈیا لے کر آتے تھے. اسے کہتے ہیں میڈیٹیشن کرنا، مراقبے میں جانا. تو کہتے ہیں ایک مرتبہ ایسے ہی طالب علموں کے درمیان مباحثہ تھا، ان کے استاد بھی موجود تھے، آرنلڈ، اور بات یہ ہو رہی تھی کہ واٹ از دا فلاسفی آف لائف اینڈ ڈیتھ. تو سب نے اپنی اپنی باری پہ بتایا کہ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے. تو علامہ اقبال کی جب باری آئی تو وہ اسی طرح اپنے غور و فکر میں تھے، جیسے لوگ سوچ رہے تھے شاید یہ اب سو گئے ہیں. نہیں، انہوں نے جو ارشاد فرمایا، یہ فرمایا کہ لائف از دی بگننگ آف ڈیتھ اینڈ ڈیتھ از دا بگننگ آف لائف. آرنلڈ کو اتنی پسند آئی یہ بات، اس نے کہا اس سے اچھی بات نہیں ہو سکتی، اور مزید بحث ختم کر دی. تو اسی طرح یہ جو فارغ التحصیل ہے، یہ بگننگ آف نیو جرنی ہے، یہ اینڈ نہیں ہے. یہ جن حضرات نے بھی آپ سے کہا، یہ بیسٹ اور بہترین ایک بات ہے، یہ ابھی آغاز ہے علم کا. آپ کے پاس علم کے بہت سارے میدان ہیں. میں آپ کو ایک ٹپ دیتا ہوں. آج کل SDGs کا زمانہ ہے، یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے نام سے. یہ 17 ہیں. آپ اپنی کوئی ایکسپرٹی کسی ایک چیز میں لے لیں. مثال کے طور پہ ماحولیاتی تحفظ کے بارے میں، یہ 13 نمبر کا، اس کا نمبر 13 ہے، SDGs کا 13 نمبر ہے. دنیا کو اس کے ایکسپرٹس چاہیے. UN سارا پیسہ، بڑا پیسہ اس پہ خرچ کر رہا ہے، فنڈنگ سے. دنیا بھر میں کانفرنسز ہو رہی ہیں. آپ اپنی ایکسپرٹیز دیں. مسلمانوں کی رائے چاہیے اس کے اندر کہ کیسے ماحولیاتی تحفظ کے لیے. اسی طرح انٹرفیتھ انگیجمنٹ کی ضرورت ہے اس کے اندر، کہ مختلف مذاہب کے لوگ ماحولیات کے تحفظ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایریا ہے. اور اسی طرح SDGs میں بہت سارے اور بھی ایریاز ہیں. آپ کوئی ایک ایریا چوز کر لیں. 1930 تک، 2022 میں ہم 24 میں ہیں، 30 تک اس کو سب جگہ امپلیمنٹ ہونا ہے، اس پہ قابو پانا ہے. تو آپ لوگ اس طرف. یہاں بہت زبردست بات ہوئی کہ جو پیورٹی آف انٹینشن، جو بھی بات ہوتی ہے کہ سوچ اچھی کر لیں، خیال اچھا کر لیں. کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ سب سے پہلے کوئی خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے. 2 چیزیں ہیں، ایک پرسنالٹی بلڈنگ ہے، ایک کیریکٹر بلڈنگ ہے. زیادہ تر ہمارا فوکس ہوتا ہے پرسنالٹی بلڈنگ پر. پرسنالٹی بلڈنگ بہت آسان کام ہوتی ہے. آپ تھوڑے زیادہ پیسے ہوں، اچھے سے کسی جگہ چلے جائیں، اچھا سا سوٹ خرید لیں، اچھا سا پرفیوم خرید لیں، اچھا سے ہیئر ڈریسر آپ کے بال بنا دے گا، آپ کی بیئرڈ بنا دے گا بہت اچھی سی. آپ بہت ایک اچھی پرسنالٹی والے نظر آئیں گے. پرسنالٹی وداؤٹ کیریکٹر از نتھنگ. کیریکٹر بلڈنگ کے لیے جو ہے، انبیاء کرام علیہ السلام نے کیریکٹر بلڈنگ پہ سارا زور دیا تھا. سب سے پہلے کوئی خیال ہمارے ذہن میں آتا ہے، وہ پازیٹیو بھی ہوتا ہے، نیگیٹو بھی ہوتا ہے، جو بھی ہو سکتا ہے. جب بھی کوئی ہمارے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے تو اس سے ہمارے اندر موومنٹ آتی ہے، موو ہوتا ہے. کوئی میری تعریف کرے گا، میری خوشی ہوگی بہت، میں ان کو کوئی تحفہ وغیرہ پیش کروں. کوئی گالیاں بکے گا تو مجھے آئے گا میں پتھر مار کے سر پھاڑ دوں. اسی طرح سے موشن سے ہم ایکشن پہ آتے ہیں، ایکشن پہ. اور ایکشن سے جب ہم ایک جیسی بات پر ایک جیسا ایکشن لیتے ہیں، یہ ہماری ہیبٹ کہلاتی ہے. اور ہیبٹ سے ہمارا کیریکٹر بنتا ہے. کسی کو چینج کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جب یہ خیال آیا تھا اس وقت سے وہاں سے چینج کرو. سوچ آئی تھی، خیال آیا تھا، اس وقت کیا. اسی لیے اس کے لیے کہتے ہیں کہ آپ اس وقت 3 چیزیں سکھاتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات آپ سے کہے، اور تو اس کے لیے پہلا بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس کی ری فریمنگ کریں، اس کی بریجنگ کریں.
کوئی بھی بات آپ کے ذہن میں آئے اس کی کسی مثال کے طور پہ اگر کسی گیٹ کیپر نے آپ کے لیے دروازہ صحیح سے نہیں کھولا یا آپ سے زیادہ پوچھ گچھ کی یونیورسٹی میں، تو ایک تو یہ کہ میں اس کو جیل بھجوا دوں، دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ اتنا پڑھا لکھا انسان ہوتا، اتنا ادب و آداب ہوتا، تو یہ گیٹ پر کام کیوں کرتا، اتنی محنت کیوں کرتا؟ تو میں نے اس کی ری فریمنگ کر لی ہے، اس کی بریجنگ کر لی، اس سے میرے لیے اس بات کو سہنا آسان ہو گیا۔ تو اسی طرح سے تو کوالٹی آف انٹینشن، کوالٹی آف تھنکنگ، پیورٹی آف انٹینشن پہ بہت زور دیا جاتا ہے۔ سب چیزیں یہیں سے، کیریکٹر یہیں سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جیسے اگر کسی درخت کے پتوں کو گرین کرنا ہو تو آپ جڑ میں پانی ڈالتے ہیں، یہ جڑ، سوچ، خیال، نیت، یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ آپ اسی طرح سے کوئی بھی بات آتی ہے ہمارے ذہن میں، اسے ہم انفارمیشن کہتے ہیں۔ انفارمیشن بہت آتی ہے، انفارمیشن بیکمز نالج وین یو اپلائی اٹ۔ اگر آپ اس نالج کو اپلائی کرتے ہیں، نالج بن جاتی ہے۔ نالج سے ہم آتے ہیں تیسرے اسٹیپ پر، وزڈم پر۔ وزڈم جب آپ استعمال کرتے رہتے ہیں، وزڈم سے ہمیں ویژن آتی ہے، ہمیں انسائٹ آتی ہے، اسپرٹ آتی ہے، اور وہ اسپرٹ ہمیں ہمیشہ بلند کرتی ہے، ہمیں اوپر لے کے جاتی ہے۔ تو صرف انفارمیشن میں رہنے کے بجائے اس کو نالج بنائیں، نالج سے وزڈم پر آئیں، وزڈم سے پھر آپ انسائٹ پر آئیں۔ یہ کچھ چیزیں جو آج کی ہماری بات سے متعلق تھیں۔ تو میری دعا ہے اللہ رب العزت، اللہ کریم اس ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائیں۔ جن اساتذہ کرام نے یہاں خدمت دی ہے ان کی خدمات کو قبول فرمائیں۔ اس ادارے کو اللہ رب العزت دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائیں۔